بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ موبائل فون نے لوگوں کی زندگی کو ہر طرح سے متاثر کیا ہے۔ بچوں کی تعلیم پر اس نے بہت برا اثر ڈالا ہے۔ طالب علموں کی پڑھائی پر توجہ ہی نہیں رہی۔ نوجوان نسل نے تو موبائل کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک موبائل جسم کے ایک حصے کی ماند ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں موبائل ضرور پاس ہوگا۔ حرم میں دیکھیں، لوگ ہر وقت موبائل پہ گفتگو میں مصروف نظر آتے ہیں۔ حرم میں نمازوں کے وقفے کے دوران، طواف میں، غرض کے یہاں بھی ہوں موبائل بج رہا ہے یا گفتگو ہو رہی ہے۔ حرم کے آداب کا کوئی خیال نہیں۔ طواف کے 7 چکروں میں بھی دعاؤں کی بجائے موبائل پر مسلسل بات ہو رہی ہے، یا پھر انگلیاں چل رہی ہیں اور SMS لکھے جا رہے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے عربوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اب موبائل ہے۔ موبائل سے نہ نماز میں یکسوئی اور خشوع نظر آتا ہے اور نہ طواف کے دوران۔ مناسک حج کے دوران بعض لوگوں کی توجہ موبائل پہ فون کرنے یا سننے پہ رہی۔ ایسے بھی ہوا بلکہ دیکھا کہ طواف کے ایک چکر میں شروع سے آخر تک موبائل پہ گفتگو جاری رہی۔ طواف کے 7 پھیرے جاری ہیں، چوتھے چکر میں ایک بدلی آسمان پر سایہ فگن ہو گئی، دھوپ ختم ہو گئی، ایک دم سہانا موسم ہو گیا۔ لوگ اللہ کی قدرت پہ حیران رہ گئے۔ اللہ سے دعائیں جاری ہیں، اپنے وطن کے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ لوگ کم تھے، ایک ایرانی اپنی بیوی سے بحث کر رہا ہے کہ یہ ششم چکر ہے یا ہفتم۔ بیوی کہتی ہے ششم ہے، مگر وہ ہفتم پہ مؤثر ہے۔ دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ایک چکر اور لگا لیتے ہیں۔ طواف کے 7 چکر جلدی پورے ہو گئے، لیکن موبائل پہ لوگوں کی گفتگو جاری ہے، ایک دوسرے کا چندہ خیال نہیں۔ یہ کوئی ملیشیائی اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا رہا ہے۔ بیت اللہ نظروں کے سامنے ہو اور آپ طواف میں ہوں تو ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مگر یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، دنیاوی باتیں بھی جاری ہیں، SMS بھی ہو رہے ہیں۔ 7 پھیروں کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور واپس رحاب الروضہ پہنچے۔ آج اسما نے بہترین آلو قیمہ بنایا۔ مکہ المکرمہ میں گھر والا کھانا مل گیا، مزے آ گئے۔ کھانا ختم کیا ہی تھا کہ طارق شاہ آ گئے۔ جلدی کریں، نماز کا وقت ہو گیا۔ سلیم لطیف صاحب کی دھڑا دھڑ نمازوں والی بات یاد آ گئی۔ عصر کی نماز کے لیے چلے، لیکن بھاگتے دھوڑتے حرم کے باہر نماز کے فوراً بعد حرم میں 1 گھنٹہ آرام کیا۔ خوب مزے کی نیند آئی۔ اسی اثناء میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ حرم کعبہ یا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر لکھا گیا۔ اس وقت بھی حرم میں ہوں، سامنے اللہ کا گھر ہے، ہاتھ قلم پہ ہے، نگاہیں بیت اللہ پہ، اللہ کے در کا سوالی اللہ کے در پہ ہے، خانہ کعبہ کو نگاہوں پہ بسائے ہوئے۔ اللہ کا کعبہ ہے اور یہ گدا، یعنی اللہ کعبہ اور بندہ۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، دل ایک اور طواف کرنے کو مچل رہا ہے۔ نماز ختم ہولے ایک اور طواف کرتے ہیں۔ اس وقت تو کعبہ پہ نظریں ہیں، نواں نکور اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے ہے، نگاہیں اس پر مرکوز ہیں، دل و دماغ کی ساری کیفیتیں، دماغ سے سارے پیغامات اس کو اپنے اندر سمونے کے لیے آ رہے ہیں۔ طواف میں بھی عجیب قسم کے تجربات سامنے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ بلند آواز میں دعائیں پڑھنے والے ایرانی گروہ ہیں، اپنے منفرد انداز میں عربی اور فارسی میں دعائیں پڑھتے ہیں۔ عورتیں اور مرد گروپ بنا کر چلتے ہیں، مرگ برشتان اور مرگ بر دشمنان اسلام کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ انڈونیشیائی اور ملیشیائی بھی جتھا بنا کر چلتے ہیں۔ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، جدھر راستہ مل جائے گھس جاتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، دھکے پڑیں تو شکایت نہیں کرتے۔ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی حجاج کا رویہ ایک جیسا ہے، راستہ بنانا بھی جانتے ہیں، دھکے دیتے بھی ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ یہاں موقع ملے دوسروں کا خیال کیے بنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چینی گروہ دھیرے دھیرے چلتا ہے،
دعائیں اور درود اکٹھا پڑھتے ہیں۔ سوڈان، صومالیہ، مالی کے لوگوں سے بچ کر رہیں، ان کا راستہ چھوڑ دیں، چاہے عورتیں ہوں یا مرد، انہیں راستہ بنانا آتا ہے۔ تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے لوگ بھی نرم خو ہیں۔ افغانستان کے پٹھان غصے والے ہیں، ان کو راستہ نہ ملے تو غصے ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مہذب، منظم، مؤدب اور سب سے زیادہ باوقار اور دھکے کھا کر مسکرا کر آگے بڑھنے والے ترکی کے مرد اور عورتیں ہیں۔ ترکی مرد اور عورتیں چوڑے یا بڑے گروپس کی شکل میں چلتے ہیں۔ عرب حجاج کرام، خاص کر سعودی، مصری، فلسطین، لبنان، باوقار طریقے سے طواف کرتے ہیں، باادب رہتے ہیں، زیر لب دعائیں پڑھتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، دھکے نہیں دیتے، کوئی دھکا دے بھی دے تو غصے والی نظر سے دیکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج کعبۃ اللہ کے 7 پھیرے 2 دفعہ لگائے۔ ہجوم خاصا کم ہو گیا ہے، پھر بھی حجر اسود اور کعبۃ اللہ کی دیواروں تک جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ حجاج کرام اپنے وطن یا مدینہ جا رہے ہیں۔ حرم میں عشاء کی اذان ہو چکی ہے۔ عشاء کی نماز کے دوران پھر اللہ کا گھر نگاہوں کے سامنے رہا۔ امام کعبہ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ المومنون کی تلاوت دل موہ لینے والے انداز میں کی۔ کامیاب مسلمانوں کی نشانیاں بتائیں۔ ساری نماز کے دوران بیت اللہ آنکھوں کے سامنے رہا۔ یہ لائنیں لکھتے ہوئے بھی اللہ کا گھر سامنے ہے۔ یہ آج کا دن بیشتر حصہ حرم میں گزرا۔ 5 نماز بیت اللہ کے سامنے ادا ہوئیں، 2 دفعہ 7 پھیرے بھی لگے۔ کوئی بڑی بات نہیں، بوڑھے بوڑھے بابے 7 چکروں کے 7 پھیرے دن میں بار بار لگا رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے واپسی کا رخ کیا۔ لفٹ پہ رش ہے، پہلے جانے کے چکر میں عدم برداشت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لفٹ کا ناٹک 1 گھنٹہ اور جاری رہے گا، اس کے بعد سکون ہوگا۔ پہلے جانے کے چکر میں یہاں بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ 5-6 بھی ہوں تو اوپر چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں، اور آئیں تو اوور لوڈ یا ہاؤس فل کا کہہ دیتے ہیں۔ چند دن کی اور بات ہے، سارے ناٹک ختم ہو جائیں گے، ہم سوئے مدینہ روانہ ہو جائیں گے، حرم کو خدا حافظ کہہ جائیں گے، پھر آنے کا وعدہ کر کے، پھر آنے کی، بار بار آنے کی دعائیں کر کے، مگر پتہ نہیں دوبارہ بلاوا کب آئے گا۔ سونے سے پہلے ہمارے کلینک کی رونقیں پھر بحال ہو گئیں۔ بمبئی کے مدارس کے، لاہور کے، ساہیوال کے، سندھ کے مریض آنا شروع ہو گئے۔ انڈین بابا جی اپنی بیگم کو لے کر آئے، حج کمیٹی آف انڈیا کے پاس گئے تھے۔ دعا ملی، فائدہ نہ ہوا، آپ چیک کریں۔ چیک کر کے دوائی دی، کہنے لگے کتنے روپے؟ دعائیں، جواب دیا، خوش ہو گئے۔ دونوں دعائیں دیتے رخصت ہوئے۔ رات دوستوں کا اڈا لگا، نوید، کاشف الرحمان، حافظ، طارق شاہ، ظفر اقبال، صابر بیگ، شیخ زاہد، سب اپنے اپنے تجربات بیان کرنے لگے۔ کاشف الرحمان نوجوان ہے، فربا جسم ہے، مگر طواف میں سب سے بازی لے گئے، ابھی تک 49 طواف کر چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ نوید اور اجاز عائشہ مسجد سے احرام باندھ کر عمرہ کر کے آئے ہیں۔ سارے کے سارے حجاج کرام عمرے اور طواف کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے چکر میں ہیں، اس لیے اللہ کے گھر کے ارد گرد بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ چکر لگاتے تھکتے نہیں، شوق ہے، جذبہ ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ صبح 3:45 بجے آنکھ کھلی، اسما کو جگایا، سوئے حرم چلیں۔ ہزاروں لوگ حرم کی طرف رواں دواں ہیں، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بڑھیاں، ویل چیئر پہ بیمار اور معذور، سب کی خواہش ہے کہ جلد از جلد حرم پہنچیں۔ باب عبدالعزیز سے داخل ہوتے ہی طواف کا چکر شروع کر دیا۔ اللہ کا گھر اپنی پوری تابہ روکیوں، روشنیوں، رحمتوں، برکتوں کے ساتھ درمیان میں کھڑا اربوں مسلمانوں کے دلوں کو گرما رہا ہے، تڑپا رہا ہے۔ جو موجود ہیں خوش قسمت ہیں، اپنی قسمت پہ نازاں ہیں، جو موجود نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ اربوں، ہر روز کئی بار نیت کر کے اور منہ دل خانہ کعبہ شریف کر کے
اس امید کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہیں کہ ایک دن بلاوا آئے گا انشاءاللہ، اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہوں گے۔ سارے گدا مالک کے در پہ ہوں گے، اس گھر کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کو آنکھوں میں بسا رہے ہوں گے۔ طواف کے چکر شروع کر دیے۔ صبح انتہائی خوشگوار اور رومان پرور ہے۔ بھینی بھینی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی ہے۔ فضا دعاؤں، سسکیوں، التجاؤں اور آہوں سے گونج رہی ہے۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد دیوانے مستانے، دیوانیاں مستانیاں چکر لگا کر مدہوش ہوتی جا رہی ہیں۔ مسلمان کا کعبۃ اللہ سے عجیب طرح کا رومانس ہے۔ کعبہ سے جس کا رومانس نہ ہو، کعبہ جس کے دل میں بسا نہ ہو، کعبہ کو جس نے جانے جانا نہ بنایا ہو، کعبہ کی جس کے دل میں لگن اور تڑپ نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ سے رومانس، اللہ کے گھر سے رومانس مسلمانوں کی گھٹی میں ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک مسلمانوں کے کان میں روزانہ اللہ کعبہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گنبد خضرا کے نام گونجتے ہیں، گونجتے رہتے ہیں، آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، دل میں سمائے رہتے ہیں۔ تسبیح کا چوتھا دانہ گرا، اسما کو ایک ٹکر پڑی، یہ قوم کب جاگے گی؟ برداشت برداشت حج ہے، حج برداشت ہی ہے اور صبر کا نام۔ پانچواں چکر شروع ہو گیا۔ ہوا میں خنکی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا بہت بھلی لگ رہی ہے۔ جلدی کریں، نماز کا وقت ہے۔ مقام ابراہیم سے گزرتے ہوئے بابا جان ابراہیم کے نقش پا کو دیکھا۔ وہ پتھر کتنا خوش نصیب ہے جس نے بابا کے پاؤں اپنے اندر سمو لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اب تک مقدس بن گیا۔ 6 چکر ختم ہو گئے، 7واں چکر شروع ہے۔ طواف کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کعبہ سے رخصت ہونے والے طواف پہ طواف کیے جا رہے ہیں۔ کوئی روزانہ 10، کوئی 8، کوئی 7۔ ہم کمزور لوگ ہیں، 1 یا 2 پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز حرم کی وسیع و عریض چھت پر ادا کی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ابر آلود فضا میں امام کعبہ کی پرسوز تلاوت نے ماحول کو روحان پرور اور روح پرور بنا دیا۔ نماز ختم ہوئی، واپسی پر پاکستانی ہوٹل سے پائے کھائے لاہور یاد آ گیا۔ صبح سے ہی مریضوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بمبئی اور مدارس والے تو ہمارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ انڈین خواتین تو برملا کہتی ہیں آپ کی دعا سے ہم ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بمبئی کے محمد خالد آ گئے۔ کویت میں 28 سال مقیم رہے، 15 سال پاکستانیوں کے ساتھ کام کیا۔ پاکستانیوں کی ہنرمندی، کاریگری، کام سے محبت اور فرض شناسی کی تعریف کی۔ باتیں کرنے کے خوب شوقین ہیں۔ چند منٹوں میں اپنی زندگی کی پوری داستان سنا ڈالی۔ مریض آتے گئے، دعا لیتے گئے اور دعا دے کر جاتے رہے۔ کل ہم مدینہ جا رہے ہیں، اب تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ خبر نہیں مدینے میں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ محی الدین کو ٹیلی فون نمبر دے دیا کہ خادم کو جب چاہیں بلا لیں۔ 11 بجے سوئے حرم چلے، اب زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارنا ہے۔ 2 دن سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ گرمی ہے، دھوپ ہے، مگر قدم خود بخود ہی مطاف کی طرف چل پڑے۔ ہزاروں بندگان خدا طواف میں مصروف ہیں، دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ سارے مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، فرزانے ہیں۔ ایک بنگلہ دیشی تو گھومتے گھومتے ہوش و آواز کھو بیٹھا۔ اسے دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں رہی۔ بولتا جا رہا ہے، راستہ لیتا جا رہا ہے، خانہ خدا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ راستہ دیتے جا رہے ہیں، اس کے راستے میں کوئی نہیں آ رہا۔ سب دیوانے کو راستہ دیتے جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بلند آواز میں کچھ کہہ رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے۔ اس کی باتیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، مگر اس کے راستے سے سب ہٹ رہے ہیں، اسے آگے بڑھنے کا راستہ دے رہے ہیں۔ میں اس بابا سے ملنا چاہتا تھا، اس کی بے خودی، خود فراموشی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ تو چھلاوا تھا جو آیا، اس نے راستہ بنایا، کعبۃ اللہ کی دیواروں تک پہنچا اور ہجوم میں گم ہو گیا۔ لگتا ہے کہ وہ ایک ذرہ تھا جو مطاف کے ذروں میں گم ہو گیا۔ جس طرح بابا گیا تھا اس طرح دیکھا، قدم بڑھائے، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ یہ بابا فنا فی اللہ
ادھر آتے ہی فنا فی کعبۃ اللہ ہو گیا۔ محمد خالد بولے 35 طواف کر چکا ہوں، میں نے سمجھا میں نے سب سے زیادہ کیے ہیں۔ تو ایک نوجوان نے بول کر مجھے شرمندہ کر دیا، میں تو 65 طواف کر چکا ہوں۔ کاشف الرحمن کی بیگم نے 70 طواف کیے ہیں۔ طواف کرنے والوں میں ناچیز بندہ بھی شامل ہو گیا۔ اللہ کے گھر کے چاروں طرف ہجوم ہے، اتنا زیادہ نہیں لیکن دھوپ کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ آتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو دیکھنا، اس کا دیدار کرنا، اس کی طرف محبت اور عقیدت سے دیکھنا اور اس کو بار بار تکنا بھی عبادت ہے۔ 7 چکر پھر شروع ہو گئے۔ سخت دھوپ میں پہلا چکر ختم ہوا تھا کہ ایک بدلی سایہ افغن ہو گئی۔ دوسرے چکر میں موسم تھوڑا سا ابر آلود ہوا۔ تیسرے چکر میں پھر دھوپ، مگر عاشقوں کے شوق میں، جنون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ محبوب سے جب رومانس ہوتا ہے تو موسموں کی، دھوپ کی، سردی کی، تمازت کی، حدت کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ محبوب کا دیدار ایسی لذت دیتا ہے کہ دل کرتا ہے دیکھتا رہے۔ یہاں تو اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، اس کے گرد پھیرے لگ رہے ہیں۔ چوتھا اور پانچواں چکر ختم ہوا، نماز کا وقت قریب آن پہنچا۔ 7ویں چکر کے دوران اذان ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف لوگوں نے صف بندی کر لی۔ امام صاحب اپنی زبردست آن بان اور شان کے ساتھ سیکیورٹی کے حصار میں آن پہنچے۔ زور سے امام صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ جواب ملا وعلیکم السلام۔ آج اپنا بھی کام بن گیا۔ سعودی عرب میں ائمہ کرام، علماء، خاص کرام امام کعبہ اور امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ امام کعبہ تو وی وی آئی پی شخصیت ہیں، ان کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اسد اللہ نے بتایا کہ کعبہ کے زیادہ تر امام صاحبان بڑے بڑے آفیسرز، جسٹس، چیف جسٹس، قاضی، چوٹی کے وکلاء اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ چیف جسٹس جو امام کعبہ بھی تھے، ان کو ایک فیصلہ حکومت کے حق میں کرنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے اصولوں کی خاطر سمجھوتہ نہ کیا اور عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سعودی عرب میں ہر جگہ امام اور خطیب کی بہت زیادہ عزت اور قدر ہے۔ تمام مساجد کے امام اور خطبہ کو اچھی تنخواہ اور ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی جیسے اداروں میں داخلے کو اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اس وقت یہ سطریں تحریر کرتے ہوئے حرم میں ہوں۔ سامنے اللہ کے گھر ہیں، سامنے اللہ کے گھر، آنکھیں اللہ کے گھر پہ ہیں اور ہاتھ قلم پر۔ ابھی ابھی مہاراشٹر انڈیا کے نثار خان آئے، کھڑے دیکھتے رہے، تکتے رہے۔ جی بھائی کیا بات ہے؟ بولے آپ اپنا کام کرتے رہیں، میں تو اس معتبر جگہ کو دیکھنے آیا ہوں جہاں آپ بیٹھے ہو۔ آپ کے سامنے ایک چوکور سا مستطیل نما ایریا جو کور کیا گیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور پاک نبی آخر الزماں حضرت جبرائیل کے ہمراہ سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ میں خود اس جگہ پہ آ گیا ہوں۔ شرطے نے پہلی جگہ سے اٹھا دیا اور ادھر لا کر بٹھا دیا۔ یا اللہ، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے ذہن میں، خیالوں میں، تصورات میں واقعہ معراج آ رہا ہے۔ یہیں کہیں سامنے ایک ستون پہ کنڈا لگا ہے، یہاں براق بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ام ہانی کے گھر استراحت فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور اجازت طلب کی ہے۔ انڈیا کے نثار خان اس جگہ کو عقیدت سے، احترام سے، پیار سے تکے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کو گئے۔ دوپہر کا کھانا طارق شاہ شیخ زاہد کے ساتھ مل کر ہوٹل کے کمرہ نمبر 903 میں کھایا۔ کھانے کے فوراً بعد نماز کے لیے حرم کی طرف چلے۔ چند اور نمازیں حرم میں ادا ہوگی، اس کے بعد مدینہ جانا ہے۔ مختلف قوموں، زبانوں کے لوگ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے مختلف لفظ اور اشارے استعمال کرتے ہیں۔ حرم میں حج کے دوران چونکہ ہر ملک، ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں، تو یہاں جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو عجیب سماع ہوتا ہے۔ ہمارے اوئے کی طرح دوسری زبانوں کے لیے
جو لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے وہ ایک ہی جیسا لگتا ہے۔ ہمارے اوئے کی طرح اوں، آن، اے، ہائی، پا، سا، آشا، ہاں، تاں وغیرہ کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ آواز سے کام نہ چلے تو دونوں ہاتھوں سے زوردار تالی بجا کر متوجہ کیا جاتا ہے۔ شرطے اور دوسرے محافظ ہاتھوں کا استعمال خوب کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو، ہندی، بنگالی، چینی کے کچھ الفاظ سیکھے ہوئے ہیں جو وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ کسی جگہ سے اٹھانا ہو تو کہیں گے طریق، راستہ چلو طارق، طارق۔ نماز کے بعد حسب معمول تھوڑی دیر آرام کیا، مگر آج پہلے کی طرح میٹھی نیند نہ آئی۔ پہلے عمرہ کرنے والے ایرانی حجاج کے گروپ نے جگا دیا، پھر سونے کی کوشش کی تو نیند کو کوسوں دور پایا۔ ابھی مغرب کی نماز کا انتظار ہے۔ وضو کیا، چلو ایک طواف اور کرتے ہیں، ایک اور چکر میں 7 چکر لگاتے ہیں۔ طواف کے دوران عجیب و دلفریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جہاں زور آور جو بیت اللہ کی دیواروں تک پہنچ جاتے ہیں، ملتزم کو پکڑ لیتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی دیواروں تک پہنچنے والے ان کو چومتے ہیں، پکڑتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اپنے کپڑے، صافے، ٹوپیاں، جائے نماز، کپڑوں کی گٹھڑیاں کعبہ کو دیواروں سے ملتے ہیں، ان کو بابرکت بناتے ہیں۔ ایک بابا جی اپنا کفن لے آئے ہیں، اس کو تو لازمی کعبہ کی دیواروں سے مس کرنا ہے۔ خان صاحب جائے نمازوں کی پوری گٹھڑی اٹھا لائے ہیں۔ کسی نے گرا لگائی، خان صاحب یہ لنڈا کہاں سے اٹھا لائے؟ خوچا سمجھو، سب کو کعبہ کی دیواروں سے لگانا ہے۔ خان صاحب کا بس نہ چلا تو زور سے خود ہی دیواروں کی طرف گٹھڑی اچھال دی۔ محبت کے، شوق کے، جنوں کے یہ مظاہرے اچھے لگتے ہیں، مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے، کسی کو روند نہ جائے، دھکا نہ دیا جائے۔ مغرب کی نماز تک طواف کیا اور نماز مغرب عین بیت اللہ کے سامنے ادا کی۔ نماز میں بھی نظریں کعبہ کی طرف ٹکی رہیں۔ اب بھی بیت اللہ آنکھوں کے سامنے ہے، اب یہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ دل ہے کہ مانتا ہی نہیں، ادھر ہی رہنے کو کرتا ہے۔ وداع کا وقت قریب آ رہا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ نماز مغرب اور طواف کے بعد باب عبدالعزیز میں بیٹھ گئے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کی طرف دیکھنا، اس کو تکنا، اس کو پیار سے، محبت سے، چاہت سے، عقیدت سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا واقعی عبادت ہے۔ اور دیکھنے سے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے، مل رہا ہے۔ مغرب سے عشاء تک کچھ اور نہیں کیا، صرف اور صرف کعبہ کی طرف نظریں ٹکا دیں۔ محبوب کے گھر کا دیدار شروع کر دیا۔ آنکھیں خانہ کعبہ پہ ٹک گئیں، ایسی نگاہیں ٹکیں کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا، جسم فنا ہو گیا، آنکھیں رہ گئیں اور اللہ کا گھر۔ نگاہیں بیت اللہ میں گڑ گئیں، جذب ہو گئیں۔ سیکورٹی کے جلوں میں، علماء کے حصار میں امام کعبہ پہنچے۔ اذان کی آواز آئی تو پتہ چلا عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز میں امام صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآنی آیتیں دل میں اترتی گئیں۔ امام صاحب قرآن پڑھتے جائیں اور رات بیت جائے۔ عشاء کی نماز ہوئی، اس کے بعد نماز جنازہ۔ یوں ہی نماز جنازہ ہوتی ہے، لوگ جتھوں کی صورت میں حرم سے واپسی کا رخ کرتے ہیں۔ حرم سے سیدھا کبوتر چوک۔ کبوتر چوک بھی حرم کے قریب میں ایک مشہور و معروف مقام ہے۔ یوں تو حرم کے گرد ہر جگہ کبوتروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔